ناظرین کرام، سحر کی ابتدا اور شرک کی ابتدا عین ذات ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے بنی نوع انسان سے شرک کروایا اور اسی وقت سے جادو کی ابتدا ہو گئی۔ بعد میں جب لوگ معجزہ اور جادو کو ایک سمجھنے لگے تو اللہ عز و جل نے ہاروت و ماروت کو اتار کر جادو کی حقیقت لوگوں پر واضح کر دی۔ زمانہ چلتا رہا، تاریخ کے اعتبار سے علم سحر کی ابتدا ایران سے ہوئی۔ یہ علم ایران ہی سے ہندوستان اور عرب میں پھیلا ہے۔ ایران میں ایک قوم تھی جس کو مگ کہتے تھے۔ یہ نسلاً برہمن اور مذہباً زرتشت تھے۔ انگریزی میں مگ سے میجک کا لفظ وجود میں آیا ہے۔ سنسکرت میں اس کو مائگک کہتے ہیں، یعنی مگوں کا علم۔ ہندو تاریخ کے اعتبار سے شری کرشن کا بیٹا سام عرب گیا اور وہیں آباد ہو گیا، تو وہاں پر سام بیمار ہوتا ہے۔ اس کے اپنے رشی منی طبیب علاج سے عاجز آ جاتے ہیں، تو مگ قوم اس کا علاج کرتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اسے سورج کی پرستش کرواتے ہیں۔ پھر ملتان میں سام سورج کا مندر تعمیر کرواتا ہے۔ انہی مگوں کو ہندوستان میں آباد کیا جاتا ہے۔ سام اپنی بھتیجیوں کی شادی ان سے کرتا ہے۔ اس طرح مگوں کا علم ہندوستان میں پھیلتا ہے۔ جبکہ اسلامی تاریخ کے مطابق سام حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم علم کلہ سر کے بارے میں بیان کریں گے۔ علم کلہ سر کا لفظی مطلب سارا راز کہیں۔ کلہ سر میں کاف سے کیمیا، لام سے لیمیا، ہے سے ہیمیا، سین سے سیمیا اور رے سے ریمیا مراد ہیں۔ ادویات و عناصر کے ملاپ سے اصلی چاندی، سونا، ہیرا اور فانوس بنانے کو کیمیا کہا جاتا ہے۔ فانوس فاسفورس سے بنتا ہے اور بغیر کسی مدد کے ساری رات چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، ریمیا اجتماعی جادو اور روحانیت کی وہ قسم ہے جو شعبدہ بازی کہلاتی ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں: ہاتھ کی صفائی، نظر بندی اور حقیقت۔ تیسرا درجہ علم نوامیس بھی کہلاتا ہے۔ ہندی سحر میں اس علم کو تنتر ودیا بھی کہتے ہیں۔ سیمیا تسخیر نفس اور سحر نفسی بھی کہلاتا ہے، اور عالم انفس یعنی روح اور نفس ناطقہ کی قوتوں کی تسخیر کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ٹیلی پیتھی، میسمرزم، ریکی اور نروان وغیرہ، یعنی اپنی روح اور دیگر جانداروں کی ارواح سے تصرف سیمیا کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح سیمیا سحر انفس ہے، اسی طرح ہیمیا سحر آفاق ہے، یعنی سحر العرب اور سابعین وغیرہ۔ ستاروں کی ارواح کی تسخیر الغر سابعین کی روحانی تعلیمات ہیمیا کہلاتی ہیں۔ علم لیمیا جامع کلہ سر ہے۔ پہلے چاروں علوم کا ماہر علم لیمیا کا ماہر بن سکتا ہے۔ کیمیا، ریمیا، سیمیا اور ہیمیا کے اشتراک سے علم تلسمات وجود میں آتے ہیں۔ تلسم بنانے کا علم لیمیا کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، علم لیمیا کے حوالے سے ہم سحر بابل کے چند تلسمات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے بڑا جادو بابل کا جادو ہے، جو اس وقت یہودیوں کے پاس ہے۔ اس سحر کے علم کی اصل ہاروت اور ماروت سے چلی تھی۔ بابل کے 6 طلسم بڑے مشہور ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جادو کو باطل کرنے آئے۔ سحر بابل کے طلسمات میں سب سے پہلے انہوں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ بنا رکھی تھی جو شہر میں کسی دشمن یا جاسوس کے داخل ہونے پر ایک مخصوص آواز نکالنے لگتی، جس سے وہ شخص پکڑ لیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے ایسا نکارہ بنایا تھا کہ اس پر چوٹ مارنے سے گمشدہ اشیاء کا پتہ ملتا تھا۔ اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی جو یہ اطلاع دیتی کہ تمہاری چیز فلاں جگہ ہے۔ اس طرح وہ چیز مل جاتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا آئینہ بنا رکھا تھا
جب کسی کے گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا تو وہ آئینہ کے پاس آتا اور گمشدہ کا حال دیکھ لیتا تھا اور اس تک پہنچ جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے ایک ایسا حوض بنایا تھا کہ سال میں ایک دفعہ مخصوص دن کو شہر کے امراء اور معززین اس کے کنارے جمع ہوتے اور جشن مناتے اور اپنے ساتھ اپنی اپنی پسند کا مشروب لاتے تھے جس کو وہ اس حوض میں ڈالتے تھے۔ بعد میں خدام اس کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاتے، ہر شخص کو وہی مشروب ملتا جو وہ لاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا تالاب بنایا تھا جس کے ذریعے لوگوں کے تنازعات نمٹائے جاتے۔ جب کبھی دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو دونوں حوض کے کنارے آتے اور اس میں اتر جاتے تھے۔ چنانچہ جو شخص حق پر ہوتا تو تالاب کا پانی اس کی ناف تک رہتا اور غرق نہ ہوتا، دوسرا ناحق اس میں ڈوب جاتا، جب غلطی مان لیتا تو بچ جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، نمرود کے محل میں ایک وسیع میدان تھا جس میں ایک درخت بنایا گیا تھا جس کے سایہ میں درباری لوگ بیٹھتے تھے۔ لوگوں کی تعداد جس قدر بڑھتی جاتی اسی قدر اس کا سایہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ تعداد 1,00,000 تک پہنچ جاتی۔ جب 1,00,000 سے ایک آدمی بھی زیادہ ہوتا تو سایہ سب سے ختم ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں۔ مزید آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔